ساتھ ساتھ جاب، ساتھ ساتھ پڑھائی، الحمدللہ یونیورسٹی کے ایوننگ پروگرامز میں آنرز، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا آفس جاب کا۔ آفس جاب میں پہلا جاب جو تھا وہ میرا انسٹا فون میں تھا۔ انسٹا فون پاکستان فرسٹ سیلولر کمپنی ان پاکستان، وہاں میرا جاب تھا۔ ساسی آرکیڈ کرفٹن میں ہمارا دفتر تھا۔ 2 یہودی لڑکیاں بھی تھیں وہاں پر، بہت ساری کرسچنس تھیں، میکزیمم کرسچن لڑکیاں تھیں، اور صرف یہودی 2 تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد تھے سارے وہاں پر، مردوں کے ساتھ ساری جاب تھی، اور مینیجر تھے ہمارے وہاں پر۔ وائن، شیمپین اور یہ سب تو ہمارے سامنے عام چیزیں تھیں، کیونکہ فارنرز کمپنی تھی، باہر کے لوگ زیادہ تھے، تو اس لیے ایسی کوئی چیزوں کا وہاں پر پابندی نہیں تھی، ایک بولڈ ماحول تھا۔ اچھا، اگر بچپن کی بات کروں اپنے، تو میرے دادا دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے میرے دادا، اور میرے ابو جو تھے وہ چھوٹے سے تھے، ابتدائی تعلیم انہوں نے دیوبند میں شروع ہی کی تھی کہ پاکستان بن گیا اور پھر انہیں یہاں آنا پڑا، تو ایک مدرسے اور مسجد سے جڑے ہوئے ماحول سے وہ لوگ آئے تھے۔ دادی میری خود قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ پھر جب یہ لوگ یہاں پاکستان آئے تو پھر میرے دادا نے علاقے میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، نام رکھا اللہ والی مسجد۔ وہیں میری امی شادی ہو کر آئیں، اور وہ پھر وہاں پر جو تھا میرے دادا کی بنیاد رکھی ہوئی مسجد، الحمدللہ آج میرے بھتیجے نے بھی ایک مصلی وہاں پر سنبھالا ہے تراویح کا، الحمدللہ۔ تو ایک ایسا ماحول تھا گھر کا جہاں پر مدرسہ مسجد سے ملحق مدرسے میں ہم نے پڑھا، یعنی مدرسہ مسجد کے اندر ہی تھا، اور 2 بجے مدرسہ لگتا تھا، اسکول سے آنے کے بعد ہم مدرسے جاتے تھے، اور شوق بہت تھا چونکہ تو ہم وہ بچے نہیں تھے جو 2 بجے کا انتظار کرتے، ہم تو اس وقت کا انتظار کرتے تھے کہ نمازی باہر نکلیں اور ہم بھاگ کے مسجد میں چلے جائیں، اور ہم چلے جاتے تھے مسجد میں۔ مفتی وہ مؤذن عبدالرحمن تھے، استاد ہمارے عبدالمجید تھے، اور وہاں پر ایک تعلیم الاسلام، یہ تعلیم اسلام جو ہے اس کے 5 حصے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ بنوری ٹاؤن کی شاخ تھا مدرسہ ہمارا، اور ہمیں جو ہے وہ بچپن سے ہی تعلیم اسلام کے 7 سپارہ پڑھایا جاتا تھا، جہاں پورے مدرسے کو، یعنی جو چھت کے اوپر مسجد کا جو پہلا فلور تھا وہ مدرسہ تھا، تو جہاں پورا مدرسہ صاف کرنا ہماری ذمہ داری تھا۔ چلبلے نٹکھٹ ایسے ہی تھے شروع سے، شرارتی، حاضر جواب اور خدمت گار سب کے وہ تھا۔ تو جا کر مسجد کے نمازی نکلے اور ہم نے مسجد کی جھاڑو سنبھالی، اور مدرسہ کیونکہ ابھی استاد جی تو آئے نہیں ہیں، تو جب تک استاد جی آئیں گے اس وقت تک تو ہم مسجد صاف بھی کر دیں گے۔ ساری صفوں پہ جھاڑو دینا، وضو خانے صاف کرنا، اوپر نیچے بھاگ دوڑ مدرسہ صاف کرنا، لکڑی کی بینچیں تھیں، ڈیسکز لگانا، اور سب سے اچھی ڈیسک اپنی طرف رکھنا۔ یہ اسکول میں بھی ہمارا معاملہ تھا، اور ہمارا معاملہ یہ مدرسے میں بھی تھا۔ اور سلیم پٹھان کے گھر مستورات کی جماعت آتی تھی، تو چھوٹے سے تھے، تو سارے محلے کو جا کر استاد جی کہہ دیتے، چل بھائی لونڈیا چلو بھائی لونڈیا، جلدی جاؤ، سب کے گھر جا کر بتا کر آؤ مستورات کی جماعت آئی۔ اور ہم جا کر ایک ایک کے دروازے پہ جا کر کہ پٹھان سلیم کے مستورات کی جماعت آئی ہے، سب کو بلایا، 10 بجے بیان ہوگا، تعلیم 10 بجے ہوگی، بیان ہوگا، اور 3 بجے دوسرا بیان ہوگا، پٹھان سلیم کے گھر مستورات کی جماعت آئی ہے۔ اور پھر ایک ہفتہ واری تعلیم ہوتی تھی ہمارے یہاں، وہاں ہم جایا کرتے تھے، اس تعلیم میں بھی بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا تعلیم کیا ہوتی ہے، فضائل اعمال کوئی کون سی کتاب ہے، کیا کھل رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا، تو صرف یہ ہوتا تھا کہ ارادے کی نیکی ملے گی، نیکی لکھوا دو، ارادہ کر لے، ارادے کی ایک نیکی تو مل ہی جائے گی نا، تو بس ارادے میں ہمیشہ نام لکھوانے، ارادے میں نام لکھوا دیتے تھے، اور بس یہ ہمارا ایک سسٹم چلتا تھا ماشاءاللہ سے، کیونکہ ایک دیندار گھرانے سے تھے۔ ایسا ہمارا گھر تھا جہاں سے کبھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک میرے چچاؤں کے گھر سے، میری پھپھوؤں کے گھر سے، اور خود ہمارے اپنے گھر سے کبھی کسی نے گانے کی آواز نہیں سنی۔ اللہ کا بہت شکر احسان ہے۔ ہمارے خواتین شرعی پردہ ہم نے نہیں سنا، شرعی پردہ کیا ہوتا ہے، لیکن دادی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا یہ بھی معلوم ہے، نانی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا یہ بھی معلوم ہے۔ نانی کی دادی کی عادت ہمیشہ آڑ کر کے بیٹھنے کی تھی، آڑی ہو کر بیٹھتی تھی۔ نانی تو پھر بھی مجھے یاد ہے میموری میں کہ نانی، جو کہ ابھی ریسنٹلی نانی اس دنیا سے گئی ہیں، تو نانی تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن دادی چونکہ 1977 میں چلی گئی تھی، اور میری بہن سے ٹھیک ہے میں اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی اور اتنی زیادہ چھوٹی بھی نہیں تھی، لیکن دادی کا مجھے یاد ہے
کہ ہمیشہ وائٹ دوپٹے میں سپارہ پڑھانے بیٹھی ہوتی تھی وہ، اور وہ ہمیشہ بہت اخلاق سے پیش آتی تھی اور وہ پردہ کرتی تھی. وہ ٹوپی والا برقع اوڑھتی تھی اور وہ سخت پردہ کرتی تھی. وہ ہمارے گھر میں کوئی نامحرم کا آنے کا تھا ہی نہیں کانسیپٹ. ہمارے یہاں بیٹھک ہوتی تھی، اس کا نام تھا بیٹھک. آج کل تو بیٹھک وہ چائے شائے والی جگہوں پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، شاید اس کو بیٹھک کہتے ہیں. نہیں، ہمارے یہاں بیٹھک ہوتی تھی، یعنی مین دروازہ، بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا جہاں سے دادا کا کوئی ایسا دوست جو گھر میں نہیں آ سکتا وہ اس بیٹھک والے دروازے سے آتا تھا. گھر میں آنے والے کون ہوتے تھے؟ سگے چچا ہوتے تھے، دادی کے بھائی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دادی کے دونوں بھائی آتے تھے وہاں سے، ہمارے چچا آتے تھے اس دروازے سے، ہمارے ابو آتے تھے اس دروازے سے، ہمارے دادا آتے تھے اس دروازے سے، مین دروازے سے. ہمارے کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے تو ہمارے چچا کے بیٹے آتے تھے اس دروازے سے، میرے بھائی آتے تھے اس دروازے سے. ادروائز اس دروازے سے پھر کوئی مرد نہیں آتا تھا. جس مرد کو آنا ہوتا تھا وہ بیٹھک کے دروازے سے آتا تھا اور بیٹھک کے دروازے سے ہی باہر چلا جاتا تھا. تو ایسے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. اور ایون یہ کہ ہماری میری پھپھوؤں کی شادی ہوئی، چچاؤں کی شادی ہوئی تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھائی یعنی ہمارے دادا کب گھر میں نہیں ہوں گے. جب دادا نہیں ہوں گے تو ہم ڈھول بجا سکتے تھے، ورنہ ہم ڈھول نہیں بجا سکتے تھے. تو ڈھول ہمارے یہاں کبھی نہیں آیا. کوئی محلے کی کوئی خاتون پرانے گھروں میں کبھی کوئی ڈھول ہوتا تھا وہ لے آتی تو ہم لوگ سختی سے نہیں، دادا آواز سن لیں گے اور محلے والے بتا دیں گے، تو اس لیے کبھی ہمارے یہاں ڈھول تاشوں کا کچھ نہیں ہوا. بچپن ہمارا ایسا گزرا کہ پھپھو چونکہ دادی اور پھپھو قرآن پاک پڑھاتی تھی تو نعتیں پڑھنے کا شوق پھپھو کو بھی بہت تھا. تو پھپھو کے ساتھ میلاد میں جانا، نعتیں وغیرہ پڑھنا. اور چچا جو تھے ہمارے چھوٹے چچا جو اس وقت بھی حلقات میں ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں، اور محرم میں کہتے ہیں آؤ مرثیہ پڑھتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ مرثیوں کی کتاب لے کر گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ جاتے تھے. ہم چھوٹے سے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم مرثیے قاسم کی دلہن کا مرثیہ اور یہ مرثیہ پڑھا کرتے. کبھی کبھی باہر آواز نہ جائے، اندر ہی اندر یہ سین ہوتا تھا. اس کے بعد کیا تھا، ہماری زندگی کیسی تھی. رمضان میں ایک ریس ہوتی تھی، قرآن پاک پھپھو کا زیادہ ہوا ہے یا چچا کا زیادہ ہوا ہے یا ہمارا زیادہ ہوگا. وہ ایک ریس، مطلب رمضان میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا، صرف اور صرف قرآن پاک پڑھنا تھا، صرف اور صرف قرآن پاک پڑھنا تھا. یا پھر جب تک چھوٹے تھے تو چچا اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو چچا کے وضو خانے کی طرف ہم جھانکتے رہتے تھے کہ چچا وضو کرنے کب آئیں گے. تو چچا کے ہاتھ سے وہ پرچہ لینا ہوتا تھا کہ مجھے یہ سامان چاہیے، اب مجھے یہ کپڑے چاہیے، یا شام میں اگرام ہے افطار کا نہیں لے کر آنا، یا کھانا اتنے بجے سحری کا لے کر آنا. یعنی مسجد ہمارا جانا آنا رہتا تھا. تو یہ ہمارا بچپن تھا. پھر جوانی ساری جو گزری وہ جابز میں اور پڑھائی میں گزر گئی، اور پھر شادی ہو گئی. شادی ماشاءاللہ ہوئی، بڑے امیر کبیر گھرانے میں ہو گئی شادی، ایک رئیس فیملی میں الحمدللہ. شادی میری بہادر آباد سے میں رخصت ہو کر گئی کلفٹن. الحمدللہ شوہر اتنے پیارے، اتنے اچھے اللہ نے عطا فرمائے کہ ان کے ملنے کی جو ایک خوشی ہے یا وہ جو شکرانہ ہے وہ میں کچھ اس طرح ادا کرتی ہوں